نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ختمات سے پہلے الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے چہل حدیث کی ترویج کا، تاکہ جس طرح میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت آتی ہے، حدیث شریف 40 حدیث کو یاد کرنے کا ایک جگہ، اور اسی طرح 40 حدیثوں کی اشاعت کرنا، پھیلانا۔ اور فقیر سب سے درخواست کرتا ہے یہ جو ہم نے منتخب کی ہیں حدیث مبارکہ، یہ بڑی مختصر سی ہیں جو آسانی سے یاد ہو جائیں۔ جیسے پہلی تھی ہماری انما الاعمال بالنیات، اور بہت چھوٹی سی، یاد کرنا بھی سہل کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اور پھر دوسری تھی الدین النصیحہ، یعنی دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے۔ اور تیسری تھی المجالس بالامانہ، یعنی مجلس امانت کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی گیدرنگز آر ٹو بی کیپٹ کانفیڈنٹ۔ تو یعنی یہ جو حدیث مبارکہ کا یہ ترتیب چل رہی ہے، تو چھوٹی یاد کرنے میں سہل، تو کوشش یہ کرنی ہم نے کہ اللہ کے فضل سے ہم بھی ان کو یاد کر لیں، تاکہ ان کی خیر و برکت اور 40 حدیث کی جو نعمت ہے، شفاعت کی جو بشارت ہے، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ آج کی جو 5ویں حدیث مبارکہ ہے اس سلسلے کی، وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، یعنی جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ The slanderer یا بیک بائٹر will not enter into paradise۔ یہ مختصر تشریح عرض کر دوں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو چغل خوری ہے یہ ایک بہت سنگین گناہ ہے۔ اور اس میں کوئی آدمی اگر یہ ایک گندگی ہے، ایک شیطانی عادت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کتنی سخت وعید ہے۔ اور ہم نے کبھی اس پہ کبھی غور کیا ہے یا کبھی سوچا ہے چغل خوری کیا؟ ایک تو ہے کہ کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی برائی، ایک ہے چغل خوری، ایسی شکایت لگانا کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی دوسرے کے کوئی نقصان ہو جائے، یا کسی افسر کو جا کے کسی اور اپنے کولیگ کی شکایت لگانا، تو آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے اندر حسد بھی ہے، اور چاہت آپ کی ہے کہ دوسرے شخص کے ساتھ وہ افسر جو ہے اس کا مواخذہ کرے، اس کو ڈانٹے ڈپٹے، اس کی تذلیل ہو جائے دوسرے آپ کے کولیگ کی، تاکہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے نمبر بن جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چغل خوری 3 خبیث خصلتوں کا مجموعہ ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ 3، اور یہ تینوں ذلت کی بنیاد ہیں اور ارکان ہیں۔ اول کیا کہ جھوٹ، دوسرا حسد، تیسرا نفاق۔ یعنی چغل خوری دراصل ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ جاتا ہے، ادھر لگائی بجھائی کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسری لگائی بجھائی کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو ارے فلاں تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، پھر دوسرے بارے کے پاس جا کے ارے وہ تو فلاں تھا، یعنی پہلے آدمی کو دوسرے کی شکایت اور چغل خوری، اور دوسرے کو پہلے کی چغل خوری، تو یہ 2 چہرے ہو گئے نا۔ ایک اور روایت میں ارشاد کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں 2 زبانیں رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ یعنی کتنا سخت وعید ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج ہم اس میں بڑا اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں پھپھو کٹن بی جمالو، اصطلاحاً عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں، بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی چیزوں میں خود بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے نا، نفس اور شیطان جب غالب آ جاتا ہے، بعض اوقات چاہے وہ ہماری پروفیشنل لائف ہو، کاروباری لائف ہو، یا گھریلو زندگی ہو، ساس بہو کے مسئلے ہوں، یا ایک بہو دوسرے بہو کی چغلی کر رہی ہے،
مقصد کیا؟ یہ تینوں چیزیں جیسے آپ سسر میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کس کا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، حسد بھی آئے گی اور نفاق بھی آ جاتا ہے۔ ساس کو دوسری بہو کی چغلی کر رہے ہیں اور دوسری بہو کو ساس کی، اچھا تمہیں پتہ ہے اماں نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا، اور اماں کو جا کے آپ کو پتہ ہے یہ والی بہو تو آپ کے بارے میں یہ کر رہی ہے۔ تو ایک دوسرے کو اس انداز میں لڑانا، اس میں اور وقت کتنی وعید ہے، یعنی اللہ پاک کو کتنا ناپسند ہے یہ کہ قیامت میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اصل سمجھنے کا پوائنٹ اللہ پاک کے یہاں اتنا سخت یہ ناپسند عمل ہے اور اس کا اتنا سخت عذاب ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تیسرا چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ چغل خوری کتنی خطرناک عادت ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں چاہے غیبت ہو یا چغل خوری ہو، نہیں اس سے کیا فرق پڑتا، ہم نے تو سچ جا کے بتا دیا، بھائی اس کو تو ہم نے اطلاع دینی تھی نا اس بات کی، تو ہم نے بتا دیا تو کیا فرق پڑ گیا۔ یہ اس میں فرق یہ پڑ گیا کہ جب آپ چغل خوری کا جیسے امام غزالی رکھتے ہیں، اس میں دراصل آپ کا حسد کا مادہ ہوتا ہے، اور اس حسد میں پھر آپ سچ جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر نفاق ہوتا ہے کہ ایک کے سامنے جا کے ایک بات اور دوسرے فریق کے سامنے جا کے دوسری بات، اور یہ اللہ پاک کے یہاں سخت ناپسند امر ہے۔ کیسی عجیب! یہ تو پھر یہاں مقصود صرف تھوڑی سی احادیث شریف جو بیان کی گئی اس کی جو تشریح کتابوں میں، اس سے تھوڑی سی وضاحت مقصود ہے۔ پوری حدیث شریف کی تو میں نہ کرتا ہوں نہ کچھ تشریح، وہ تو جو کتابوں میں لکھی ہے تھوڑا میں نے وہ آپ کو پڑھ کے یا اس کا مفہوم عرض کر دیا تھا۔ اس سے ہم ایک تو خود بھی بہت بچے، جو ہو گیا اس پہ توبہ کریں، آئندہ اس میں احتیاط کریں، ذرا دیکھ کے چلیں کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہ ہو کہ ہم سے یہ ہو رہی اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ دوسرا، آج یہ 5ویں حدیث مبارک ہے تھی، تو روز یاد کر لیجئے، کوشش کیجئے ایک حدیث یاد کرتے جائیں، تو ہر دن کیا ہوگا کہ انشاءاللہ 40 دن پہ ہمیں یہ 40 احادیث مبارکہ انشاءاللہ اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا حلقہ کریں گے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا خالق اللیل والنہار و یا دلیل المطہرین و یا غیاث المستغیثین اغثنا و یا غیاث المستغیثین اغثنا و یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، توبة عبد ظالم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، توبة عبد ظالم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاۃ ولا نشورا۔ سورہ فاتحہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلوات شریف و درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ سورہ الم نشرح لک شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورہ اخلاص شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صلوات شریف، درود شریف. حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر غفرانک ربنا و الیک المصیر. صلوات شریف، درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم. صلوات شریف، درود شریف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. صلوات شریف، درود شریف. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات شریف و درود شریف. یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات شریف، درود شریف. یا خفی لطف ادرکنا بلطفک الخفی یا خفی لطف ادرکنا بلطفک یا خفی لطف ادرکنا بلطفک الخفی. صلوات شریف، درود شریف. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات شریف، درود شریف. اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات
اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات، اللہم یا رفیع الدرجات یا رفیع الدرجات یا رفیع الدرجات، اللہم یا خیر الغافرین یا خیر الغافرین یا خیر الغافرین، اللہم یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین، اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی، اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم آمین آمین آمین، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فحسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین، اللہم اوصل وبلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا بعد القبول عنا ہدیۃ واصلۃ منا الی طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وقرۃ اعیننا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ثم الی ارواح جمیع اخوانی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وعلی آل کل وصحب کل رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ثم الی ارواح سادات صوفیۃ والمحققین والمحدثین، خصوصاً الی ارواح سادات طریقۃ النقشبندیۃ والقادریۃ والچشتیۃ والسہروردیۃ والشاذلیہ، بتفاصیل شریف من سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، الی روح شیخنا ومشاہد مولانا عبدالغفور المدنی العباسی رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا صوفی محمد اقبال المدنی رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا عبدالحق المدنی العباسی رحمۃ اللہ علیہ، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا اسحاق ساجد دامت برکاتہم علی، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا صوفی اشفاق اللہ واجد دامت برکاتہم علی، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا ڈاکٹر اسماعیل میمن المدنی دامت برکاتہم علی، ولی روح شیخنا ومشاہد مولانا شمس الرحمن العباسی دامت برکاتہم افاض علینا من برکاتہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ثم الی ارواح جمیع اخوانی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، سر کو جھکا لیں اور دل پہ توجہ دیں۔ روحانی دل کہاں ہے؟ الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب۔ اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک قلب مبارک سے قرآن دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے پاک صاف ہو کے اللہ 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 کو میرا دل محبت سے پکار رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ سانس معمول کے مطابق لیجئے، بدن کو ڈھیلا چھوڑیے، صرف توجہ، یہ نیت صرف 1-2 سیکنڈ کی ہے، اس کے بعد صرف توجہ یہ کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کروانا نہیں کر رہا ہے، اور سکون سے بیٹھ کے اس کو سنیے، بس یہ خیال کریے کہ وہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں بس۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بس ایک نکتہ چھوٹا سا ایک عرض کر دوں، یہ جو ہم ذکر کی مجالس کرتے ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں، تو جہاں جہاں جس گھر میں یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے آپ بیٹھے اس کو آپ
آسٹریلیا میں سن رہے ہیں، انگلینڈ میں سن رہے ہیں، لاہور میں سن رہے ہیں، کراچی، جہاں بھی سن رہے ہیں اور اپنے گھروں میں یہ ذکر کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا اور فضیلت میں آتا بھی ہے کہ جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جگہیں اللہ پاک کی رحمت وہاں آتی ہے اور آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس دور میں فتنوں سے حفاظت جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو مختصر ہم بیٹھ جاتے ہیں دنیا میں جہاں بھی جو بھی کر رہا ہے اس کے اندر جہاں جو شامل ہے، تو چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اکیلا ہمارے ساتھ کر رہا ہو، ایک مجمع کی اللہ کے ہاں تو ایک انشاءاللہ یہ پوری مجلس ہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی فضیلت میں ہمیں انشاءاللہ ہمارے آج کل ان فتنوں سے حفاظت کا یہ حقیقی ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس سب کی اس سے مستفیض ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔